بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ٹرمپ نے ایران کا شکریہ ادا کر دیا اور اب امن قائم ہوگا، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کا پرامن دھرنا اور حافظ انصر رضوی کی انتظامیہ کو وارننگ۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ 3 دن پہلے امریکہ کی جانب سے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ کیا کہ فرد و جہاں پر ایران کی سب سے اہم ایٹمی تنصیب ہے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ایران کا موقف بھی سامنے آیا اور ایران نے اپنے آفیشیل موقف میں کہا کہ ہماری ایٹمی تنصیبات کو تو نشانہ بنایا گیا ہے، مگر کوئی بھی ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی اور صرف کچھ نقصان ہوا ہے۔ اس کے بعد ذرائع کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایران کو پہلے ہی یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، تو یہی وجہ تھی کہ ایران نے وہاں سے مواد کو منتقل کر دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام، جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا تو اس کے بعد ایران کا بھی سخت جواب آنا تھا۔ تو اسی حوالے سے ایران کی جانب سے بھی یہ دھمکی دی گئی تھی کہ امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا ہے اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ تو جیسے ہی ایران کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا تو اس کے بعد سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ خلیجی ممالک میں جو امریکہ کی بیسز ہیں ایران انہی کو ہی نشانہ بنائے گا۔ تو آج اسی حوالے سے ایران کی جانب سے قطر میں جو امریکہ کی ایئر بیس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ تو پھر ناظرین کرام، جیسے ہی ایران نے قطر میں امریکن ایئر بیس کو نشانہ بنایا تو اس کے بعد قطر کا بڑا سخت رد عمل سامنے آیا اور قطر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے ملک میں حملہ کیا ہے، تو لہٰذا اس کا جواب دینا ہمارا حق بنتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب شاید مسلم ممالک ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے لگے ہیں۔ پھر ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تھا تو اس کے جواب میں ایران نے بھی ہماری ایئر بیس پر ایک کمزور سا حملہ کیا ہے اور اس حوالے سے ہمیں اندازہ تھا کہ ایران ایسا کرے گا۔ اس کے بعد ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے 14 میزائل داغے گئے، جن میں سے 13 کو فضا میں ہی نکارہ بنا دیا گیا اور آخری کو نہیں چھیڑا گیا کیونکہ وہ خطرناک نہیں تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے ایران کا شکریہ ادا کیا گیا کہ ایران نے پہلے ہی ہمیں یہ اطلاع دے دی تھی کہ ہماری ایئر بیس کو نشانہ بنایا جائے گا، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اب ایران نے بھی بدلہ لے لیا ہے، تو لہٰذا اب ایران کو مذاکرات کی جانب جانا چاہیے اور یہ سارا معاملہ پرامن طریقے سے ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام، اب پوری دنیا میں ایک امید پیدا ہو گئی ہے کہ شاید ایران اسرائیل کی جنگ ختم ہونے جا رہی ہے اور بہت جلد یہ معاملہ مذاکرات کی جانب چلا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کی۔ تو ناظرین کرام، پچھلے 1 سال سے مسلسل شیخو پورہ میں تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور وہاں پر تحریک لبیک کے کارکنوں اور قائدین کو نہ صرف گرفتار کیا جاتا ہے بلکہ چادر اور چاردیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا جاتا ہے۔ تو آج اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے شیخو پورہ میں پرامن پروٹیسٹ کیا اور وہاں پر دھرنا دیا۔ اور ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے جو دھرنا دیا گیا تو وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی بڑی تعداد بھی
موجود تھی۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے انتظامیہ کو یہ وارننگ دی گئی کہ جب تک تحریک لبیک کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو تحریک لبیک پاکستان کا پرامن پروٹیسٹ ختم نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کو وہاں کی انتظامیہ نے سنجیدہ نہ لیا تو اس کے بعد یہ پروٹیسٹ مزید آگے بھی پھیل سکتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، رات کو تحریک لبیک پاکستان کے اہم رہنما حافظ احمد رضوی بھی دھرنے میں تشریف لے کر گئے اور وہاں پر خطاب کرتے ہوئے حافظ احمد رضوی نے کہا کہ میں یہاں پر صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں آیا۔ حافظ احمد رضوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے رہنما نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کے پرامن مطالبات کو تسلیم کیا جائے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان اپنے پرامن پروٹیسٹ کو ختم نہیں کرے گی۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب تحریک لبیک پاکستان آئین کے اندر رہ کر اپنا کام کرتی ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ شیخو پورہ میں تحریک لبیک کے قائدین اور کارکنوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کی مقامی قیادت نے وہاں کی انتظامیہ سے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور اس سارے معاملے کو ختم کیا جائے۔ تحریک لبیک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا گیا تو یہ پروٹیسٹ پنجاب کے مزید ضلعوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آج کیا تحریک لبیک اور وہاں کی انتظامیہ کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔